السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے ہوم اسکولنگ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ سے اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ صوبان جو کہ میرا بیٹا 9 سال کا ہے اور 3 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، جب وہ بولنے کے قابل ہوا تھا تو اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا، میری وائف نے اور میں نے، کہ ہم اسے گھر میں تعلیم و تربیت کا آغاز کریں گے۔ اور پہلی چیز جو اس کو سکھائی تھی وہ کلمہ طیبہ تھا۔ جب اس نے اپنی توتلی زبان سے کلمہ یاد کیا تو اس دن ہم نے بڑی خوشی بھی منائی، صدقہ بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اسے کلمات خیر سکھانا شروع کیے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ طے کر لیا کہ رات کو سونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ 10 سے 15 منٹ، کبھی دونوں مل کر، کبھی ایک، جس کو موقع مل جائے وہ لازمی طور پر بچے کو کچھ چیزیں میمورائز کروائیں گے، یاد کروائیں گے۔ تو اس میں ہم نے طے کرنے کے بعد اس کو جو ہے حروف تہجی سکھانا شروع کیے، الفابیٹس سکھانا شروع کیے، گنتی سکھانا شروع کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کلمات خیر اور دعائیں بھی۔ اور دعاؤں میں اس بات کا اہتمام کیا کہ روزمرہ کے جو کام بچہ کر رہا ہوتا ہے اس دوران کوئی دعا ہے، جیسے کھانے کی دعا، سونے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، اس قسم کی دعائیں اس کو یاد کروانا شروع کی۔ الحمدللہ بہت چھوٹی عمر میں ہی اس نے یہ ساری چیزیں سیکھ لیں۔ بنیادی صورتیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ ان کو یاد کروا لیں، اور پھر اس کے بعد کچھ صورتوں کا ترجمہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی تعلیم کا آغاز ہم نے جو ہے مختلف کلر بکس لے کر آیا، جس میں بچے کلرز پھیلتے ہیں، پینسل اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور روزانہ یہ طے کر لیا کہ رات کو سونے سے پہلے کا جو آدھا گھنٹہ ہے وہ اس میں لازمی طور پر وہ اس میں انوالو ہو۔ اور پھر نورانی قاعدہ جو ہے اس کا آغاز کیا، اس کی والدہ نے ہی اس کو پڑھانا شروع کیا، اور نورانی قاعدہ تختی بتختی آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اور الحمدللہ چند مہینوں میں ہی اس نے نورانی قاعدہ بھی ختم کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد اماں پارے کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کے حوالے سے اور انگلش جو ہے بنیادی۔ اس میں ایک چیز جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی وہ یہ کہ بورڈز میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں بڑی بڑی، اس کی توجہ اس کی طرف مبذول کروائی کہ راستہ چلتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے جو بورڈ نظر آئے اس کو صحیح غلط پڑھنے کی کوشش کرو، اور اگر اس نے صحیح پڑھ لیا تو اس کی حوصلہ افزائی کر لی، اور اگر اس نے غلط پڑھا تو اس کی تصحیح کر لی۔ تو یہ جو سائن بورڈ ہوتے ہیں یہ بہت ہی معاون ثابت ہوں گے آپ کے لیے کہ اگر آپ بچے کو اس کے پڑھنے کی عادت ڈال دیں۔ اور اسی طریقے سے پھر آہستہ آہستہ گھر کے اندر جو بکس تھیں، جو تحریر جہاں کہیں لکھی ہوئی ہو، بچے سے کہا کہ اس کو آپ جو ہے نا پڑھنے کی کوشش کرو، انگلش میں بھی اور اردو کے اندر بھی۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے نا وہ لرننگ پروسیس کو بڑھایا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اس کو اس کے اندر بہت اچھا قسم کی جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی۔ پھر لکھنے کے حوالے سے، رائٹنگ کے حوالے سے فوکس ہم نے یہ نہیں کیا کہ لائنوں کا خیال رکھا جائے، بلکہ جتنا بڑا کر کے لکھا وہ بچے کے دماغ میں جلدی بیٹھتا ہے۔ پہلے آپ اس کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اس کے قواعد کا، اس کی گرامر کا، اس کی تصحیح کا۔ تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچہ خود بھی سیکھ جاتا ہے، اور زیادہ فوکس آپ نے اس پہ نہیں کرنا کہ رٹے کے اوپر نہ جائیں، بلکہ کانسیپٹس کلیئر کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی تعلیم جاری رکھی۔ جب وہ 3 سال کا ہوا تو معاشرے میں جس طرح ہوتا ہے عمومی طور پر گھر کی طرف سے پریشر آنے لگا کہ اس کو اسکول میں داخل کرا دیں، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کی ابتدائی تعلیم ہم خود گھر میں ہی دیں گے، اور اس کو کتابیں لا کر دے دیں گھر میں، اور ایک جس طرح میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ وقت کا تعین کر لیا گیا اور جگہ کا تعین کر لیا گیا، اور اس کو تعلیم دینا شروع کر دی، اور 1 سال تک جو ہے وہ گھر میں ہی تعلیم دی، جس کے نتیجے میں وہ الحمدللہ اس قابل ہوا کہ جب وہ 5 سال کا ہوا تو ہم نے جب اس کو اسکول میں داخل کروایا تو ٹیسٹ لینے والے، جو کہ ہمارے علاقے کا ایک بڑا مشہور گروپ آف اسکول ہے، انہوں نے جب ٹیسٹ لیا تو اس کی انہوں نے تعریف بھی کی اور حوصلہ افزائی بھی کی، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے 1 کلاس میں بٹھا سکتے ہیں تو میں نے کہا نہیں، آپ ان کو ماؤنٹ سینئر میں بٹھائیے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ پوزیشن لے۔ الحمدللہ اس نے ماؤنٹ سینئر میں پوزیشن لی، 1 کلاس میں گریڈ میں بھی پوزیشن لی،
اور اب تک اس کی یہ پوزیشن والا مرحلہ برقرار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی کہ گھر کے اندر کتابیں رکھی جائیں۔ گھر کے اندر گھر کا ماحول جب خود کتاب والا ہوگا تو وہ اس کے نتیجے میں الحمدللہ مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک کا یہ وقت جو ہوتا ہے یہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر والد گھر میں موجود ہے تو وہ خود اسی کی نگرانی کرے، اور اگر والد گھر میں موجود نہیں ہے اور اس کی مصروفیت ہے تو والدہ اس بات کی نگرانی کرے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، اور اس کے دوران الحمدللہ اس نے اماں پارہ بھی حفظ کر لیا، مختلف صورتوں کے یہ جو ہے میمورائز کرنا، یاد کرنا شروع کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے ناظرہ قرآن بھی تقریباً غالباً 13-14 سپارے ہو چکے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اسی طریقہ کار کو آپ اپلائی کریں تو انشاءاللہ العزیز بہت بہتری آئے گی۔ اور مزید بھی اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ کوئی سوال اگر ہو تو آپ ضرور اس کو کمنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔